من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس 28ویں پارے کے بعد سورہ تحریم کے بعد آج 67 نمبر سورہ ملک کا درس شروع ہوا۔ سورہ ملک ترتیب میں یہ 67 ہے اور اس کا شان نزول کے اعتبار سے جو ہے یہ 77 نمبر سورت ہے۔ اس میں 30 آیتیں مبارکہ ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام الملک، جو پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں، جس کے ید بلا کیف میں سلطنت ہے، بادشاہت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی برکت والی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس کو منجیہ، نجات دینے والی اور واقعہ بچانے والی اور المانعہ، یہ مختلف اس کے نام ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور ایک واقعہ میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا، تو جہاں اس نے خیمہ لگایا وہاں سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی اور اس نے پوری سورہ ملک کی تلاوت سنی۔ پھر آقا دو جہان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہاں خیمہ لگایا اور وہاں پہ سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں ایک ایسے اللہ والے کی خبر تھی کہ جو اللہ کی اس قرآن کی صورت سے محبت کرتا تھا اور وہ پڑھتا تھا، آج وہ قبر میں پہ پڑھ رہا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان میں سے ہے کہ ان کی ترغیب دلاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ قرآن میں ایسی ایک صورت ہے کہ وہ میں چاہتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، ہر ایک کو یاد ہو اور روزانہ پڑھے بدوام اس کی تلاوت کرے۔ تو ہر انسان کو یاد کرنی چاہیے۔ 30 آیتیں ہیں، ایک آیت بھی یاد کرے گا تو 30 دنوں میں یاد ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی کی چاہت ہے کہ میرے ہر امتی، کیونکہ یہ جہنم کے عذاب سے بچائے گی۔ قبر میں جتنے مشکلات آئیں گے یہ سامنے ہوگی کہ نہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے حضور یہ جھگڑے گی کہ نہیں، یا اللہ اس نے مجھے پڑھا ہے اور میں اس کی شفاعت کر دوں۔ یہ سورت اس قسم کے کلمات ہیں کہ یہ سورت کس قدر اپنے پڑھنے والے کے لیے، لیکن افسوس کہ ہم آج اللہ کے کلام سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ سورہ ملک بھی اگر سنتے ہیں ان کی تفسیر کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، ان اعمال کا بیان ہے، جو عذاب میں مبتلا ہو گئے ان لوگوں کا بیان ہے۔ یہ سورت اگر انسان اس کو سمجھ لے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو روزانہ پڑھا کرو، یہ عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں قرآن اتنی برکت کی کتاب، اس کے دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا۔ کل ہم نے سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں سنا کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کو سنو، تم پہ رحم کیا جائے گا، جن پر اللہ رحم کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو یہ پورا کلام ہر جہاں بھی پڑھو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے رضا کے لیے پڑھنے کا الگ کچھ مزہ ہے۔ اپنے ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار، ہم چھوڑیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جو میرے نبی کی یہ چاہت ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ بس اپنی فکر نہ کرو،
میرے نبی سے خوش ہوتے مجھے یہ کرنا ہے، اس سے میرا نبی خوش نہیں ہوتا اس کو میں نے ترک کرنا ہے، بس اس میں میری اللہ کی رضا ہے۔ بس جو ہم نے توبۃ النصوح کل نہیں پرسوں ذکر کیا تھا کہ توبۃ النصوح کیا، اس میں کوئی لالچ نہ ہو، بس یا اللہ بس تیری بندگی کرتا ہوں اپنے گناہوں سے تیری رضا کے لیے، کوئی چاہتا مانگتا نہیں ہو، لیکن صرف اخلاص۔ تو اس کے قبضے میں بادشاہت ہے، سلطنت ہے، عالم اجسام کو ملک اور عالم ارواح و عالم انوار وغیرہ کو ملکوت کہتے ہیں۔ نیز ظاہری قبضہ ملک کہلاتا ہے اور باطنی قبضہ ملکوت، یعنی سارے عالم شہود ہمارے قبضہ میں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس پر ہم ظاہری و باطنی تصرف فرماتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے اس پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی، وہ اللہ، خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا۔ اس پر مفسرین نے بہت بڑی گفتگو کی کہ موت عدم کا نام نہیں ہے، وہ بھی ایک وجود کا نام ہے۔ وجود ایک چیز ہے، موت ایک چیز ہے کہ محشر کے میدان میں پل صراط پر اس کو لا کر دمبے کی صورت اس موت کو ذبح کیا جائے گا، یعنی اس دن جنتیوں کو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ موت انسان کو نعمت ملتی ہے تو خوف تو ہوتا ہے نا کہ زائل ہو جائے گی یہ نعمت، لیکن اس دن جنت، اللہ کا دیدار، اللہ والوں کی ہم نشینی ملے گی۔ لیکن سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ اب تو موت ہی نہیں آئے گی، اور کافروں کو سب سے بڑا دکھ یہ ہوگا کہ اب موت ہی نہیں ہے گی، اب کیا کریں گے؟ موت بھی تو نجات دلاتی ہے نا، اور زندگی وہ براق کی طرح ہے جس پر حضور علیہ السلام نے سفر کیا، جس کے پاس گزر جائے اس کو زندگی مل جائے۔ تو جس سے انسان پیدا ہوا، مفسرین نے لکھا، علامہ قرطبی نے لکھا، عناصر اربعہ یہ چونکہ جاندار نہیں تھے، ان میں سانس نہیں تھا، اس سے انسان کا وجود ہوا، پھر اس میں روح ڈالی گئی تو یہ زندگی۔ لیکن پھر اس زندگی کو، اس جسم سے الگ ہونا، یہ پھر یہ نہیں کہ فنا ہو گئے، پھر یہ صرف انتقال ہے، پھر الگ الگ ہونا ہے، روح کو فنا نہیں ہے۔ تو جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، دنیا والوں کو دکھائے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ خیال رہے کہ اس عالم کے اعمال تخم ہیں، بیج ہیں، اور اس دوسرے عالم کی سزا و جزا، پھل، فروٹ، اس کا رزلٹ ہے۔ نیز رب تعالیٰ نے بعض کو جنت کے لیے بنایا، بعض کو جہنم کے لیے۔ دنیا میں ہر شخص کو انہیں اعمال کی رغبت ہوگی جن کے لیے وہ بنایا۔ قانون یہ ہے، قدرت یہ بھی ہے کہ عمر بھر کے گناہگار و کافر کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کر جنتی بنا دے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو ایمان لا کر جنت ادا کی۔ تو یہ اللہ کی قدرت، انسان یہ نہ کہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، پھر وہی بات ہو کہ اپنی ہستی کو مٹا دے، ہر بات میں اللہ کی رضا چاہے، بولو جنت اللہ کی عطا سے ملے گی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول آپ کو بھی؟ بولا ہاں مجھے بھی اللہ کی کرم سے جنت ملے گی، جن کے لیے جنت بنی ہے۔ اور وہیں غالب اور بخشنے والا ہے، سرکش مجرم کو سزا دے گا کیونکہ عزیز و غالب ہے، توبہ والوں کو بخشے گا کیونکہ غفور الرحیم ہے۔ الذی، پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ خلقا سبع سماوات طباقا، اوپر نیچے طبقات، آسات آسمانوں کے بنائے، تہ بتہ کہ اوپر والا آسمان نیچے والے کو ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اے دیکھنے والے، رحمان کے بنانے میں تمہیں کوئی فرق، کوئی کجی، کوئی فرق تمہیں نظر نہیں آئے گا، یعنی اس کے مخلوق میں کوئی چیز غیر مناسب نہیں، ہر چیز کو اس طرح پیدا فرما جیسے ہونی چاہیے۔ یہ مناسب زمین، آسمان اور تمام مخلوق موجود۔ اللہ کے تخلیق پر اعتراض کرنے والا وہ خود
کیا ہے؟ کمزور ہے، اس کو پتہ نہیں۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا نا، اس کی صورت پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ نے بنائی۔ وہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ تغابن میں فاحسن صورکم، سب سے حسین تصویر تمہاری بنی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن، اس کے کردار پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن انسان کی صورت پر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رخنا، کوئی کجی نظر آتا ہے اس میں؟ بلکہ نہیں، یعنی پھٹن، ٹوٹن، شکستگی نظر نہ آئے گی۔ ہاں آسمانوں میں دروازے ہیں جن سے فرشتے اترتے ہیں، معراج میں ان سے پیارے آقا دو جان تشریف لے گئے، مگر یہ دروازے رخنا یا فطور نہیں کہلاتے، لہذا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آسمانوں میں دروازے نہیں، کیونکہ وہ فتحت السماء و ابوابا، دروازوں سے کھلے گا۔ یہ رخنا، پھٹن نقص نہیں ہے۔ یہاں کہتے ہیں اللہ کے مصنوع میں تمہیں کوئی عیب نظر، کیوں؟ عیب جب کسی چیز مصنوع میں ہوتی ہے، یا بنانے والے کا قصور ہوتا ہے، یا ان کے پاس مٹیریل نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، تو کمزوری اس چیز مصنوع میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی، نہ علم کی، نہ قدرت کی، نہ مادے کی، تو پھر کمزوری کیسے آ سکتی ہے؟ تو اگر ہمیں کمزوری نظر آتی ہے تو یہ ہمارے ذہن میں کمزوری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر، دوبارہ نظر اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹے گی، نامراد پلٹے گی، اور وہ نظر جو ہے نا وہ تھکی ہوگی، ماند ہوگی، لیکن تھک جائے گی تلاش کرتے، ایک بار نہیں، ایک چیز کو انسان چند مرتبہ دیکھتے، اگر نقص ہو تو وہ نظر آ جاتا ہے، کہتے یار میں نے صحیح توجہ نہیں دی، کہتے تو صحیح توجہ کر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تمہیں کجی نظر نہیں آئے گی۔ یعنی عیب ڈھونڈنے والے نگاہ ہر دفعہ ناکام واپس ہوگی، کوئی عیب نہ دیکھے گی، اور حکمت ڈھونڈنے والے والی نگاہ ہر دفعہ نئی حکمت لے کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اشیاء میں غور و فکر، سائنسدان، بڑے بڑے سائنسدان جتنی تحقیق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مناظر نظر آتے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں کو تلاش کرنے والے اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو، یہ زمین و آسمان پہ ذرا نظر دوڑاؤ، سورج و سیاروں میں دیکھو، وہ تھک جائیں گی، لیکن اس میں کجی نہیں پائے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ کی قدرت کے مناظر، ہم نے دنیا کے آسمان کو خوبصورت بنا، دنیا قریب ہے، فنا کی قریب ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں دنیا کا آسمان، دنیا فنا کے قریب ہے نا، تو یہ آسمان اس دنیا کے قریب ہے، اس سیارے کے قریب ہے، دن ان سے مشتق ہے، قریب۔ ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، آراستہ کیا بمصابیح، چراغوں سے، ستاروں سے۔ ستاروں میں کتنی حکمتیں ہیں کہ خوبصورتی ہے، اور اس میں مسافر جب چلتے ہیں تو اپنا راستہ اندھیروں میں اس کو تلاش کرتے مختلف، لیکن نجومی وغیرہ جو اس کی تاثیر مانتے ہیں وہ غلط ہے۔ اس سے علاوہ جو رسول اللہ نے بتایا، اس کے علاوہ کوئی سیاروں میں کہ تمہارا ستارہ فلاں فلاں سیارہ، یہ جادوگر وغیرہ، یہ غلط ہے، ان کے پاس جانا بھی غلط ہے، اپنا ہاتھ دکھانا بھی غلط ہے، میرا سیارہ گردش میں، سب غلط۔ اور وجعلناها، تین وجہ، خوبصورتی اور لوگوں کے لیے راستے، اور تیسری وجہ شیطانوں کو مارنے کے لیے، وجعلناها رجوما، مارنا شیاطینوں کے لیے۔ یعنی ان تاروں سے مختلف فائدے ہیں۔ یہ پہلے آسمان کی زینت، رات کے چراغ مسافروں کے لیے، ہدایت، اور جب کوئی کافر جن ملائکہ کا کلام سننے آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ان میں سے ایک آگ نکال کر ایسا
ہلاک یا زخمی کر دیتی ہے جیسے شکار کو گولی. بس یہی ان کے فوائد ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے نافرمانوں کے لیے. اسے معلوم ہو کہ کافر، جنات دوزخ میں، انسان ہمیشہ رہیں گے، اور مسلمان اگر گیا تو صرف سزا پا کے واپس آئے گا، لیکن ذلت کے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اور وہ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، انجام ہے، پلٹنے کی جگہ ہے، کہ وہ جگہ بھی تکلیف دے، وہاں کا کھانا پانی بھی تکلیف دے، سانپ بچھو تکلیف دے، ساتھی بھی ایذا رساں، عرضے کہ ہر تکلیف جمع ہے جہنم میں. معلوم ہے کہ دوزخ مقام صرف کفار کا ہے، مومن گنہگار کا وہاں کچھ دن رہنا ایسا ہوگا جیسے مسافر کا کسی منزل پہ ٹھہر کر پھر جانا. اذا القوا، جب ڈالے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، لہا، اس جہنم کے لیے، اس آگ کے لیے، شہیقاً، رینگنا آواز ہوگی، رینگنے کی طرح، وَهِيَ تَفُورُ، وہ جوش مارتی ہوگی وہ آگ، کھولتی ہانڈی کی طرح، یا ریل کی انجن کی مثل، مگر یہ آواز صرف جہنمی سنیں گے. گرتے وقت اور رہنے کی حالت میں، جنتی اگرچہ پولیس صراط پر گزریں گے مگر اس کی یہ دہشت ناک آواز نہ سنیں گے. رب نے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 102 میں فرمایا لا يسمعون فیہا حسیسا، اس کی آواز وہ نہ سنیں گے. جہنمی سنیں گے، مسلمان نہیں. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ یہ شدت غضب سے یہ جہنم پھٹ جائے. معلوم ہے کہ جہنم میں احساس ہے، وہ غضب بھی کرتا ہے بلکہ کلام بھی کرتا ہے. رب فرماتا ہے کہ ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر گیا، تو وہ کیا جواب دے گا، حال میں مزید اور بھی جگہ ہے. کلما القی فیہا فوج، جب اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا، ان کے گروہ ہوں گے مختلف جہنمیوں کے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، ان سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ جہنم میں ایسے عذابات ہے، اللہ کے نافرمانیوں میں جہنم ہے، کوئی آیا نہیں تھا؟ جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، قد جاء نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. ابھی میں بول رہا تھا نا کہ ڈرانا بہت ضروری ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں کوئی اچھی باتیں سنانے والا نہیں آیا تھا، بولے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، نبی کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. کوئی ڈرانے والا نہیں آتا. یہاں بشیر کا ذکر نہیں ہے، صرف ڈرانے کا ذکر ہے. تو اسے پتہ چلا ڈرانے والا ضروری ہونا چاہیے. جہنمی ان سے یہ نہیں پوچھتا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا، کہہ رہے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تم نے اعمال کے سے ڈرایا نہیں تھا، کیونکہ جہنم میں جائیں گے تو برے اعمالوں سے جائیں گے نا. الم یاتکم نذیر، تو کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا آئے تھے، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلایا، وقلنا، ہم نے انہیں کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے ایسے کچھ باتیں نہیں اتاری، ایسے کچھ نہیں ہے. یہ مولوی ویسے بھی ڈرا رہے، انبیاء ہے، کتابیں آئی ہیں. اب قیامت تک رسول اللہ کی امت کے پیارے علماء جو حق بات سیکھ کر بتاتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بولو آمین. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم نہیں مگر بڑے گمراہی میں. ہم نے تو یہی کہا کہ غلط کر رہے ہیں، ہم نے تو ان کی بات ہی نہیں مانی. معلوم ہوا کہ جن لوگوں تک نبی کی تعلیم بالکل نہ پہنچی، صرف انہیں شرک پر عذاب ہوگا، باقی کسی چیز پر نہیں. جیسے فطرت والے لوگ دوسرے عبادات پر نہیں، اور جس تک پورا دین پہنچا تو ان کو سب پر سزا ہوگی.
اللہ کی وحدانیت کو نہ ماننے سے اور دوسری عباداتوں کے نہ کرنے سے بھی عذاب ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ یعنی سننا یہ نہیں ہے کہ انسان جانور بھی سنتا ہے، سننا وہ کہ انسان غور و فکر کرے۔ جب ہم نے 18 نمبر آیت میں پڑھا سمن بکمن عمیون، تو وہ حالانکہ سمن بھی نہیں تھے، بکمن بھی نہیں تھے، عمیون بھی نہیں تھے، وہ گنگے، وہ بہرے بھی نہیں تھے، گنگے بھی نہیں تھے، اندھے بھی نہیں تھے، اللہ نے انہیں گنگرا بہرا گنگا کہا۔ اور پھر آیت نمبر 169 پہ غالباً 73 پہ سمن بکمن فہم لا یعقلون، تو جو عبرت کی نگاہ نہیں کرتا اور عقل سے کام نہیں لیتا اور حق بولتا نہیں ہے، ان کو یہ تینوں چیزیں، کافر کو مردہ کہا انک لا تسمع الموتیٰ، جو نجدی وغیرہ کہتے ہیں نا اسے مردے مراد ہے، حالانکہ بالاتفاق مفسرین کے کرام سے کہ ان سے مراد جو سورہ قصص میں ہے، سورہ مختلف جگہوں پہ ہم نے اس پر گفتگو کی ہے، ہاں تو ان سے مراد کافر ہیں، مردے نہیں ہیں۔ تمام حق گو علماء نے یہی بات کہی ہے۔ اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے، جہنمی نہ ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ جس عقل سے دین نہ سمجھا جاوے وہ بے عقلی ہے، جو کان و آنکھ نبی کے کام نہ نبی کے کلام نہ سنے، نبی کے احکام نہ سنے، اللہ کی آیت نہ دیکھیں، وہ بہرے اندھے ہیں، اگرچہ دنیاوی امور میں بڑے تیز ہوں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، کون؟ جہنمی۔ فَسُحْقًا، تو ہلاکت ہے، پھٹکار ہے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوزخیوں جہنمیوں کے لیے۔ یہ رب کا فرمان ہے، یا اس وقت فرشتے کہیں گے یعنی تم اللہ کی رحمت سے دور ہو، ہر وقت پھٹکار لعنت کے مستحق ہو۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ ڈرنا کیا؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اوامر کے امتثال کے لیے کمر بستہ رہنا، بالغیب، بن دیکھے۔ سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، اگر تھوڑی سی خطا ہو بھی گئی تو شرک نہ کیا، گناہ سے اب مغفرت طلب کی، واجر کبیر، اور بہت بڑا ثواب ہے۔ روح البیان نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے شریف سے بھونی ہوئی کلیجی کی خوشبو آتی تھی، آپ کا جگر خوف الہی میں بھون چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا دو جہان نماز تہجد میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے مبارک سے ہانڈی کھولنے جیسے ابلتی ہے نا کی سی آواز آتی تھی۔ یہ ہے خوف خدا۔ اللہ تعالیٰ ان پاک سچوں کی طفیل ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اپنا خوف نصیب فرمائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، یہ خوف خدا نہیں ہے کہ مرغیاں لاؤ اور ایسے ہٹا کٹا، گردن موٹی ہو رہی ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ پہنچا ہوا ہے، کہتے دیکھے گورا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری دو آیتیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس بات کو زور سے کرو، اس کو ظاہر کرو، آہستہ کہو یا بآواز بلند، اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ مشرکین مکہ آپس میں بکواس کرتے وقت کہتے تھے کہ آہستہ بولو، محمد کا رب نہ سن لے۔ اس آیت میں ان کی تردید کی گئی کہ تمہارا کوئی کھلا چھپا کام ہم سے پوشیدہ نہیں، رب کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اس کے محبوب بندے بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل پر چیونٹی کی بات سن رہے، آج کسی کے کان میں ڈال دو تو وہ نہیں سنیں گے چیونٹی کیا کر رہی ہے۔ تو اللہ والوں کی حدیث قدسی ہے بخاری کے کہ وہ پھر اللہ فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں، پھر یہ اس سے سنتا ہے۔ پھر وہ ممبر نبوی پہ، مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہزاروں کلو دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپہ سالار کو کہتا ہے کہ پہاڑ کے طرف وہ جو حملہ ور ہو رہے ہیں، یا جابی کہتا ہے یا ساریتا جبل، یہ ان کی شان ہو جاتی ہے۔ پھر اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہی ہے
ہر باریکی جانتا، خبردار ہر باریکی کو جانتا ہے۔ یعنی جس رب نے تمہیں تمہارے اعمال، تمہارے خطرات کو پیدا فرمایا، اس پر تمہارے دلی خیالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ گویا گزشتہ دعوے کی دلیل ہے کہ جس نے تخلیق کی ہے تو وہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے، قرآن مجید فرقان حمید ماہ رمضان میں جس قدر زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ مسلمان توجہ کے ساتھ اور اپنے دنیاوی کام کم کر کے، اب دیکھیں 11 بج رہے ہیں لیکن مسجد آباد ہے، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ رات کی تراویح تک وہ قرآن پاک پڑھنے والے اور پڑھانے والے اس میں مصروف ہیں۔ اللہ اس کی برکت سے امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرمائے کہ عملی میدان میں اس قرآن پر ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، صرف پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا دَرْسُ، عمل نہیں ہوگا۔ کریم اللہ ہمیں عملی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اس پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔